بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حدیث کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مختلف ایسے نیک بادشاہ پیدا کیے جو کہ اپنی عوام کے اوپر بہت ہی رحم دل اور مہربان تھے۔ آج ہم ایک ایسے ہی شخصیت کا ذکر کریں گے جو کہ بہت ہی مشہور اور اعلیٰ شخصیت تھی۔ دوستو، وہ تھے سلطان نور الدین زنگی۔ سلطان نور الدین زنگی عشاء کی نماز پڑھ کر سوئے کہ اچانک اٹھ بیٹھے اور نم آنکھوں سے فرمایا، میرے ہوتے ہوئے میرے آقا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون ستا رہا ہے؟ آپ اس خواب کو مسلسل 3 دن سے دیکھ رہے تھے اور آج پھر چند لمحوں پہلے انہیں آیا تھا، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 افراد کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ مجھے ستا رہے ہیں۔ اب سلطان کو قرار کہاں تھا؟ انہوں نے چند ساتھی اور سپاہی لے کر دمشق سے مدینہ جانے کا ارادہ فرمایا۔ اس وقت دمشق سے مدینہ کا راستہ 20 سے 25 دن کا تھا، مگر آپ نے بغیر آرام کیے یہ راستہ 16 دن میں طے کیا۔ مدینہ پہنچ کر آپ نے مدینہ آنے اور جانے والے سب راستے بند کر دیے اور تمام عام و خاص کے ساتھ کھانے پر بلایا گیا۔ اب لوگ آ رہے تھے اور جا رہے تھے، ہر چہرہ دیکھتے مگر آپ کو وہ چہرہ نظر نہ آیا۔ اب سلطان کو فکر لاحق ہوئی اور آپ نے مدینہ کے حاکم سے فرمایا کہ کیا کوئی ایسا ہے جو اس دعوت میں شریک نہیں؟ جواب ملا کہ مدینہ میں رہنے والوں میں سے تو کوئی نہیں، مگر 2 مغربی زائر ہیں جو روزہ رسول اللہ کے قریب ایک مکان میں رہتے ہیں، تمام دن عبادت کرتے ہیں اور شام کو جنت البقیع میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، جو عرصہ دراز سے مدینہ میں مقیم ہے۔ سلطان نے انہیں فوری حاضر کرنے کا حکم دیا۔ دونوں زائرین پر نظر پڑتے ہی سلطان بری طرح چونک گئے، کیونکہ وہ 2 چہرے تھے جو خواب میں سلطان کو دکھائے گئے تھے۔ سلطان نے ان کے گھر کی تلاشی لی۔ ان کے گھر میں تھا ہی کیا، ایک چٹائی اور 2-4 ضرورت کی اشیاء۔ یکدم سلطان کو چٹائی کے نیچے کا فرش لرزتا ہوا محسوس ہوا۔ آپ نے چٹائی ہٹا کر دیکھا تو وہاں ایک سرنگ تھی۔ آپ نے اپنے سپاہی کو سرنگ میں اترنے کا حکم دیا۔ وہ سرنگ میں داخل ہوتے ہوئے واپس آ کر بتایا کہ سرنگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف جاتی ہے۔ یہ سن کر سلطان کے چہرے پر غیظ و غضب کی کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ نے دونوں زائرین سے پوچھا کہ سچ سچ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ حیل و حجت کے بعد انہوں نے بتایا کہ وہ نصرانی ہیں اور اپنی قوم کی طرف سے تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کو چوری کرنے پر مأمور کیے گئے ہیں۔ سلطان یہ سن کر رونے لگے اور اسی وقت ان دونوں کی گردنیں اڑا دی گئیں۔ سلطان روتے جاتے اور فرماتے جاتے کہ میرا نصیب کہ پوری دنیا میں اس خدمت کے لیے اس غلام کو چنا گیا۔ اس ناپاک سازش کے بعد ضروری تھا کہ ایسی تمام سازشوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کیا جائے۔ سلطان نے معمار بلائے اور قبر اقدس کے چاروں طرف خندق کھودنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ پانی نکل آیا۔ سلطان کے حکم سے اس خندق میں پگھلا ہوا سیسہ بھر دیا گیا۔ سیسے کی یہ خندق آج بھی روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد موجود ہے۔ تو دوستو، یہ تھا وہ اس بادشاہ کی کہانی کا واقعہ جو انہوں نے ایک اچھا کام کیا اور اللہ کی طرف سے اسے خواب میں جو بتایا گیا تو وہ خواب اس کا سچ ثابت ہوا۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کے اسلامک ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل قرآن اینڈ حدیث۔ دوستو، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔